نہایت افسوس کے ساتھ. یعنی زیب النساء نے جو 14 سال جیل کاٹی اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی جھوٹی شہادت دینے والے، ان کو پھنسانے والے، ان کے لیے 6 ماہ. یہ یہاں پہ ہونا، اس میں بھی ترمیم آنی چاہیے. اگر اسی وقت چیف جسٹس صاحب یہ آرڈر کرتے ٹو اریسٹ دیٹ جو ہے وہ جو امام مسجد ہے مولوی کو اریسٹ کرتے، کہتے جاؤ بھی آپ کو 14 سال سزا ہے جتنی اس نے بھگتی ہے، آپ بھی اتنی بھگتو گے تو پھر آؤ گے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد نہ کوئی جھوٹے الزام لگاتا، نہ ہی اس طرح کے واقعات جو آئے دنوں، کیونکہ ہمارے اندر جس طرح کے حالات ہیں آج کل، ملک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں. اس طرح کے یہ تو عام سی ایک بات ہے. ہمیں تفریق کرنے کے لیے، یہ تو غیر مسلم کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے مسلمان کے اندر جتنے سیکس بنے ہوئے ہیں، ان کو جب فنڈنگ ہوتی ہے تو یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. امیر العظیم صاحب، آپ کے ایکٹیویزم سے ڈر کے میں بات نہ کروں، میں مذہبی جماعتوں کے رد عمل سے ڈر کے بات نہ کروں، میں اس بات پر بنیاد رکھوں اپنے خوف کی کہ کہیں پی ایم ایل این کا نقطہ نظر مختلف ہو، اس قانون پہ بات ہی نہ ہو، اور آج تک بات نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیب النساء کا واقعہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ہم تمام لوگ مل کر بشمول آپ کے زیب النساء کے ان 14 سال کا ازالہ کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. 92 پہ اگر ہم بات کریں تو کیا جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرے گی؟ میں عرض کرتا ہوں، نہیں 92 کیوں، آپ ایک زیب النساء نہیں، یا سینکڑوں زیب النساء موجود ہیں. جی اب آپ دیکھیے، اب آپ یہ دیکھیے، آپ اس کو اپنی تقریری اور خطیبانہ صلاحیتوں کے ساتھ نہیں دلیل کے ساتھ بات کریں. میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، بغیر دلیل کے ساتھ نہیں بات کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر باپ اپنے 1.5 سالہ بچے کے اغوا کا مرتکب ہوتا ہے اور مقدمہ درج کرواتا ہے تاکہ میں اپنے سالے کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، جس ملک کے اندر باپ اور بھائی مل کے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے خلاف حدود کا مقدمہ خود درج کرواتے ہیں تاکہ مخالفوں کو سزا دے سکیں، جس ملک کے اندر لوگ خود قتل کر کے اور اس کا مدعا جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ڈالتے ہیں، کیا آپ کو فکر نہیں ہے اس پروسیکیوشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کی؟ اگر آپ صرف یہ حدود کے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور آپ چلے جائیں کہ جناب یہ قانون کو ختم کر دیا جائے، تو پھر گویا آپ کو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. قانون میں تو ترمیم کرنے سے بھی خوف آپ ہی کا ہے نا؟ جی نہیں، مسئلہ یہ پروسیکیوشن کو ٹھیک کرنے کا ہے، اس کے غلط استعمال کرنے کا ہے. اگر دیکھیے انبیاء علیہ السلام جن کو ہم نبی مانتے ہیں، ان کو اسی قانون کے تحت ان کو جو ہے وہ ہم پروسیس کریں گے. ہر آدمی کی عزت کے اوپر اگر کوئی داؤ لگاتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے تو قانون موجود ہے. ڈیمیجز سوٹ لوگ کرتے ہیں کہ جی میری عزت کے اوپر جو ہے وہ یہ داغ لگ گیا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں. ہمیں تو شکوہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی، کیس پروسیس کے اندر چلا گیا، سزا ہو گئی، اس کے بعد کسی کو خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط سزا ہو گئی. بھئی گورنر صاحب آپ کہاں تھے پہلے، اور کتنی سزاؤں پر آپ خود گئے ہیں؟ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ کسی اور قانون کے اندر جب کسی عورت کو سزا ہوتی ہے تو تب تو آپ جو ہے وہ نہیں جاتے جیل کے اندر ملنے کے لیے کہ یہ غلط جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے. جی ایک سوال ہے. جی دوست. جی سر، میرا سوال عارف بھٹی صاحب سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو پولیس اس میں انویسٹیگیشن کرتی ہے اور شواہد اکٹھے کرتی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور مقدمہ چلتا ہے. تو مگر زیب النساء کے کیس میں جو ایک پاگل عورت تھی 14 سال جیل میں بند رہی، کیا جب وہ اریسٹ کی گئی اس ٹائم پولیس نے کوئی شواہد یا کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں کی کہ ثابت ہو سکے کہ یہ عورت پاگل ہے، گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ صرف پبلک پریشر یا پولیٹیکل پریشر کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ویری گڈ کویشچن، لیکن اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں بدلہ پاکستان. بلدہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے سوال یہ تھا کہ زیب النساء کا کیس جو بھی آفتاب باجوہ صاحب نے کوٹ کیا، پولیس بھی فیل ہوگی، پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر پائی کہ وہ پاگل ہے، ہماری نچلی سطح کی عدالت فیل ہوگی، ہماری اعلیٰ عدلیہ فیل ہوگی، ہمارا پورے کا پورا نظام انصاف جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑا جب ہم نے اس کو 14 سال کے لیے جیل میں بھیج دیا.
آپ میں اس بات میں دو رائے کوئی نہیں ہے. ہمارے پولیس والے بھی پاسبل ہے وہ نہلی کر گئے ہوں, کرپشن کی وجہ سے کر گئے ہوں, سیاسی دباؤ کی وجہ سے کر گئے ہوں, اس کی ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اس وقت سے گزارش کرتا ہوں, اصل امپلیمنٹیشن میں ہمیں آنیسٹ لوگ چاہیے, با کردار چاہیے, دیانتدار چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرماتی ہے جس جسم میں لقمہ حرام گیا میں نے اس کو انصاف کرنے سے عاری کر دیا. جو میں ابھی گزارش کرتا تھا 90% اس ملک میں کرپشن راج کر چکی ہے. دیکھیں اگر وہ خلاف اس نے غلط کیا ہے, اس پولیس والے کے خلاف جیسے کہ باجوہ صاحب فرما رہے تھے صرف 6 ماہ قید ہے, اس کی سزا اتنی بڑھا دی جائے جتنا وہ جرم کی ہے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی کسی کی کردار کشی یا ناحق کسی کے مقدمہ نہ کرائے. باجوہ صاحب کبھی کسی کو 6 مہینے کی سزا ملی ہے؟ بہت کم, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے اختیار دیا گیا ہے پولیس کو, یہ مدعی کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اپلیکیشن جا کے علاقہ مجسٹریٹ کو دے, کم از کم 6 ماہ سزا ہو جائے. نہیں, اس میں بھی یہ بڑی ساری ہے کہ نہیں, وہ پولیس والے کو اختیار دے دیا گا, وہ کلندرا بنائے گا, وہ بھیجے گا عدالت میں, عدالت پھر اس کو سمن کرے گی. جی ایک سوال لے لیتے ہیں. جی دوست, میرا باجوہ صاحب سے یہ کوسچن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ لوگ قتل کر کے آ جاتے تھے اگر کوئی توہین رسالت کرتا تھا. جی تو ایک لے مین کی سینس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ قتل کر کے آتے تھے, تو پھر ان کو سزا از خود, جی از خود کر کے آ جاتے تھے. وہ اس کا فیصلہ تو یہاں پر ہمارے پاس میں ایک قانون ہے ہمارے پاکستان میں, تو ہم بھی اس طرح کر کے آئیں گے تو پھر یہ تو کوئی سلسلہ اچھا نہیں رہے گا. ایک لے مین سینس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے میسج کنوے کیا ہے عوام کو جو اس پروگرام کو دیکھے گی؟ جی میں یہ چھوٹے بھائی آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے ان کی توہین کی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت العالمین تھے, انہوں نے ان کو معاف کر دیا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں, ایک واقعہ نہیں, بہت سارے واقعات ہیں. امیر العظیم صاحب وہ بیان کر دیں گے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں اصلاح کی طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ملک کے اندر پہلے تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہی تقسیم شدہ ہیں, ہم اس تقسیم سے نکل نہیں پا رہے. ابھی ہم جو اقلیتیں ہماری ہیں ان کی طرف ہم نے رخ اپنا کر لیا ہے. ہم نے ملک چلانا ہے قانون کے مطابق. اگر قانون میں کہیں سکم ہے, جیسے یہ واضح سکم ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو, میں کہتا ہوں کہ تمام انبیاء کے متعلق کیوں نہیں. جی میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہے, مکی دور ہے, مدنی دور ہے. یہ بہت آخر میں جا کے عدالتیں اور یہ ساری چیزیں بنی تھیں, اس لیے کوئی چیزیں موقع پہ ہو جاتی تھیں. باجوہ صاحب نے جس طرح سے فرمایا نا کہ معافی بھی کی ہے, ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے لیے بھی لوگوں کو کہا ہے. مثلاً جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے کہا فلاں کو معاف کر دیا جائے گا, فلاں کے گھر اگر کوئی چلا جائے گا امان مل جائے گی, فلاں جگہ کوئی پہنچ جائے گا اس کو امان مل جائے گی. کچھ لوگوں کو نام لے کے کہا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی ہو جائیں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اور وہ لوگ تھے کہ جو شان میں گستاخی کرتے تھے. اس کی وجہ ہے آپ نے خود صحابہ کے مجلس میں کہا کہ فلاں آدمی کو کہ جو میری شان میں گستاخی کرتا ہے کون ہے کہ جو اس کو جا کے قتل کرے گا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے موقع دیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جو چاہے پلاننگ کروں. آپ نے فرمایا جاؤ, اور اس نے پلاننگ کر کے جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم کیوں سینسٹیو ہیں, اس لیے کہ دیکھیے قرآن کے اوپر کسی نے اب آج تک بات نہیں کی. 1400 سال سے ریکارڈڈ ہو گئی ہے بات, پورے مغرب نے اس کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اب وہ نشانہ بناتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کہ اس کڑی کو کسی طرح سے اگر مس کر دیا جائے, کنفیوز کر دیا جائے کہ جی یہ نقشہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو انجینئر تھا یہ کچھ بھول چوک کا شکار ہو گیا, کہیں اس کو جو ہے وہ وہی یہ خدا نخواستہ اس طرح کی چیز ہو گئی, اس طرح کی چیز ہو گئی. باجوہ صاحب جذباتی کر سکتے ہیں آپ کو 3 مثالیں دے کے. میں آپ کو ابھی اگر مثالیں دینا چاہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے تو میری زبان پہ نہیں آ سکتا, نعوذ باللہ.